السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 47 اور 48 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کا پورا قصہ تفصیلاً ہم سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش سے یہ واقعہ شروع کیا اور پھر بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ تمام تر رہنمائی ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، عقل کے لیے ہے، ہمارے شرح صدر کے لیے ہے، ہمارے پختہ ایمان کے لیے ہے۔ اس سچی تاریخ سے ہم وابستہ ہو جائیں اور اس سے وہ رہنمائی لیں جس کی آج کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں جو ہم نے سنا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ اب آپ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ، لیکن آغاز میں بات حکمت سے کرنی ہے، کیونکہ دعوت حکمت کے اصول پہ ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ظاہر اللہ کے تو علم میں تھا کہ وہ تو طغا ہے، خود اللہ نے فرمایا سرکش ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زمینی حقائق کیا ہوتے ہیں کہ دعوت کے کچھ اصول ہیں، حکمت، اس کے مطابق دعوت دی جائے، آغاز میں سمجھایا جائے، آغاز میں حکمتیں پیش کی جائیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قولا لینا، لہذا دعوت کا اصول نرمی ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر جب رٹ قائم کرنے کا اصول آئے گا تو پھر ڈرانا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے زمینی حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب بھی یہی ہے۔ 13 سالہ جو مکی دور ہے، جماعت سازی کا دور، جس کو خلافت باطنہ کہا جاتا ہے، اس میں دعوت کا اصول ہے، عدم تشدد کا اصول ہے۔ دشمن ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، صحابہ کرام کو ہجرت پہ مجبور کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، لیکن آپ مقابلے میں جواب نہیں دیتے، صبر کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور جب دشمن کے مقابلے کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر یخشا ہے، ڈرانا ہے اس کو، آؤ بھائی میدان میں آ جاؤ مقابلے میں۔ تو غزوہ بدر کا موقع جب آتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تیاری کے مرحلے میں ہیں کہ اب دشمن سے پنجہ آزمائی ہو سکتی ہے، تو پھر ابو جہل کو للکارا، بلکہ غزوہ بدر میں جہنم رسید کر دیا ہے۔
یہ پورا یہ جو واقعہ ہے اصل میں یہی رہنمائی ہمیں دیتا ہے کہ ہم نے ان مراحل کو پیش نظر رکھنا ہے۔ پھر دشمن کتنا بھی سخت کیوں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا، اننی معکما اسمع و ارا۔ اس دشمن ظالم دشمن سے گھبرانا نہیں ہے، ایک تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت سچی جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صرف سچی جماعت نے زمینی حقائق کے مطابق چلنا ہے۔ مقابلہ ہوگا، اس مقابلے میں دشمن نے ظلم بھی کرنا ہے، زیادتی بھی کرنی ہے، اور پھر مسلمانوں کو جب حملہ کریں گے تو مسلمان آگے بھی بڑھیں گے، مومن اور سچی جماعت آگے بھی بڑھے گی، شہید بھی ہوں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ رب العزت آزماتے بھی ہیں۔ ایمان کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ تو آزمائش سے ہوتا ہے، آزمائش کے بغیر کیا ایمان ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر فرما دیا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، اور ہم نے آزمایا پھر، اور کیسے آزمایا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جیسے ایک بڑا زلزلہ آتا ہے اس طرح اللہ نے جھنجھوڑا۔ لیکن ایمان والے جب ثابت قدم ہوتے ہیں تو اللہ پھر فزیکلی ساتھ دیتے ہیں، آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں، زمینی تدبیری نظام کو اس جماعت کے حق میں کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ساتھ ہے، یہ مومنوں کو شرح صدر ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو اللہ نے کہا جاؤ اور اس سے کہو جا کے انا رسول ربک، سب سے پہلے دعوت دو، اور دعوت میں یہ بتلاؤ کہ ہم تو آپ کے رب کی اور اس مخلوق اور پوری کائنات کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہمیں یہ ہدف ہمارے رب نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اب آپ کیا کرو؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ کیا بھیج دو؟ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، آپ نے ان پر عذاب نازل کیا ہوا ہے، ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، آپ نے سیاسی اور معاشی ظلم کر کے پورے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ جب کسی حکمران نے معاشرتی طور پر لوگوں کو غلام بنانا ہوتا ہے، اور تاریخ میں یہ پورا ایک سسٹم اللہ نے بتایا ہمیں، تو سب سے پہلے وہ سیاسی طور پر ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں، پھر وسائل کو کنٹرول کر کے، وسائل پر قبضہ کر کے معاشی ظلم کا نظام قائم کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں ظلم کے نظام قائم ہوتے ہیں، سیاسی اور معاشی، تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر فرقہ واریت، انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی اور سینکڑوں ہزاروں ایسے چیزیں ہیں جس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے جو معاشرے کی برائیاں ہیں، یاد رکھیے اس کے پیچھے دو سسٹم ہیں، دو نظام ہیں، سیاسی اور معاشی۔ اگر سیاسی ظلم کا نظام ہے تو معاشرے کے اندر ظلم کے اثرات آئیں گے، اگر معاشی ظلم کا نظام ہے تو معاشرے میں ظلم کے اثرات آ جائیں گے۔ معاشرہ از خود تشکیل نہیں پاتا، بلکہ معاشرے کے پیچھے یہ دونوں سسٹم ہے، سیاسی اور معاشی۔ اگر عدل کا نظام ہے سیاسی اور معاشی تو قومیں ترقی کرتے ہیں، ان میں اجتماعیت آتی ہے، ان میں اخوت پیدا ہوتی ہے، ان میں انصاف کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر یکجا ہو کر وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اس لیے فرعون نے ظلم کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا ہوا تھا، تو سب سے پہلے تو آزادی ہوتی ہے۔ ظلم کے نظام سے اگر ہم نے عوام کو چھٹکارا دلانا ہے تو سب سے پہلے قومی آزادی ہے۔
آزادی کے بغیر نعروں سے تو آزادیاں نہیں ملتی، محض جلسوں سے آزادیاں تھوڑا ملتی ہیں، سسٹم کی تبدیلی سے آزادی ہوتی ہے۔ اور سسٹم جس نے قائم کیا ہوتا ہے ظالم طاقت نے، وہ کیسے آپ کو آزاد ہونے دے گا؟ وہ تو اس کے جو اتنے مافیاز غالب ہوتے ہیں، آپ کی جتنی جدوجہد ہوگی وہ اس کو تہس نہس کر دیں گے، اس کے اندر کھاتے بہت سے لوگوں کو، اپنے اعلی کار لوگوں کو پیدا کر دیں گے کہ آپ کو وہ مفلوج کر دیں گے۔ اس لیے سسٹم کو پہلے ختم کرنا ہے، آزادی حاصل کرنی ہے، ظلم کے نظام کو جڑ سے کھیڑنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قوم کو آزاد کر دو، یہ آپ نے غلام بنایا ہوا ہے، اور یاد رکھو قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، اللہ رب العزت نے ہمیں نشانیاں دے کے بھیجی ہیں۔ اب اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہو، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہو تو ظاہر ہے پھر آپ سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، آپ جس راستے پہ ہیں اس سے سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کی اس بات کو مان لو، قوم کو غلامی سے آزادی دے دو، ظلم ختم کر دو، جو ظالمانہ نظام تم نے قائم کیا ہوا ہے یہ ختم کرنا پڑے گا تمہیں۔ اور اگر آپ ختم نہیں کرتے، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا ہے، ہمیں حکم ملا ہے، ان العذاب، بے شک عذاب، علی اس شخص پر ہے، من کذب، جو جھٹلائے گا، وتولی، اور منہ پھیر لے گا۔ اگر تم نے اللہ کی اس بات کو نہ مانا، قوم کو آزادی نہ دی، تو پھر اگلا مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے؟ جو اللہ کی سچی تاریخ کو، سچی دعوت کو، ہدایت کو جھٹلاتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات پہ کان نہیں دھرتے، بلکہ اپنے اس انفرادی اور لالچ، غرض، ذاتی اغراض پر قائم رہتے ہیں، اس جو انہوں نے انفرادی سا ماحول بنایا ہوتا ہے، اپنا ایک مافیا بنایا ہوتا ہے، اپنی ایک لالچ اور مفاد پرستانہ جماعت بنائی ہوتی ہے، لوگوں کو غلام بنایا ہوتا ہے، وہ اس پہ اکڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرعون ہے، وہ کیسے باز آئے گا؟ وہ تو وارث ہے پیچھے فرعونوں کا، وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ تو عوام کو اپنا غلام محکوم سمجھنے کے بعد اس کو یہ کہتا ہے اپنی عوام کو کہ میں آپ کا رب ہوں، تو میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو۔ اتنا بڑا متکبر ظالم کیسے مان سکتا ہے؟ اگلا مکالمہ آ رہا ہے اگلے درس میں، آپ سنیں گے کہ فرعون نے اس بات کو نہیں مانا، چنانچہ وہ مکالمے پہ تیار ہو گیا، اس نے مکالمہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سچی رہنمائی ہمیں عطا فرمائے، اور دور حاضر میں ہمارا جو عمل و کردار ہے وہ اس سچی رہنمائی کے مطابق اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔